معصوم بچے کو اٹھاتے ہیں اور اس معصوم بچی کو اس گڑھے میں دفن کر دیتے ہیں، گڑھے میں دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں پھر سے سناؤ، پھر سے سناؤ۔ 3 مرتبہ آپ یہ واقعہ سنتے ہیں، آپ روتے رہتے ہیں۔ آپ کے صحابہ غصہ ہوتے ہیں کہ تم نے کون سا واقعہ سنایا کہ جس کی بنیاد پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ماحول، یہ معاشرہ تھا، یہ سماج تھا جس میں حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ایسا معاشرہ۔ اور جب ایسے معاشرے میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تو اعلان کیا گیا کہ آپ تشریف لائے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اعلان کیا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو بھیجا ہے صرف اور صرف رحمت بنا کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تحقیق کہ ہم نے زبور میں ذکر و نصیحت کے بعد یہ بات لکھ دی تھی کہ اس زمین کے وارث میرے نیک اور صالح بندے ہوں گے۔ بے شک اس میں پیغام ہے اس قوم کے لیے جو اللہ کو مانتی ہو، اللہ کی عبادت کرتی ہو، اور تحقیق اور یقینی طور پر ہم نے آپ کو صرف اور صرف دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، کیا تم ایمان لاتے ہو؟ کیا تم اسلام لے کر کے آتے ہو؟ حضرات گرامی قدر، آج کے درس قرآن کا جو عنوان منتخب شدہ ہے وہ قرآن کریم کی سورۃ الانبیاء کی آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کو پیدا کیا۔ ظاہر ہے کہ جو چیز جس کی بنائی ہوئی ہوتی ہے اور جو شخص بناتا ہے وہ اس کی تعلق سے مکمل معلومات اپنے پاس رکھتا ہے۔ مثلا یہ موبائل ہے، یہ جس نے بنایا ہے تو اس موبائل کے ما لہو ما علیہا، جو اس سے متعلق چیزیں ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو کچھ ہیں، اس سے واقفیت اس شخص کو سب سے زیادہ ہوگی جو اس کا کریٹر ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، جو اس کو مینوفیکچر کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں، بہترین سانچے میں، بہترین قالب میں پیدا کیا۔ اور جب انسان کا خالق اللہ ہے تو اللہ نے انسان کے ساتھ 2 چیزوں کو وابستہ کیا۔ ایک تو آپ کا یہ اور ہمارا یہ ظاہری جسم ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس کا ہم احساس کرتے ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہمارا سر سے لے کر کے پیر تک کا ایک مجسمہ ہے، ظاہری جسم ہے۔ اللہ نے ایک پہلی چیز یہ بنائی، اور اس ظاہری جسم کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک دوسری چیز بنائی، وہ ہے اس آپ کی اس جسم کو چلانے والی روح، جس کو آتما بھی کہتے ہیں، جس کو اندر کی قوت بھی کہتے ہیں، جس کا تعلق دل سے ہے، قلب سے ہے۔ تو کہا کہ 2 چیزیں انسان کے لیے اللہ نے بنائی، ایک تو جسم اور ایک روح۔
اب دو چیزوں سے انسان کو مرکب کیا اور اس کا مجموعہ بنایا تو ظاہر ہے دونوں کی ضروریات بھی مختلف ہوں گی، دونوں کے لیے نیڈس بھی ہوں گی، دونوں کے لیے کچھ چیزوں کی ریکوائرمنٹس بھی ہوگی۔ جسم کی بقا کے لیے، جسم کو باقی رکھنے کے لیے آپ کو غذا کی ضرورت پڑے گی، آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی جو آپ کے جسم کو باقی رکھ سکے۔ آپ روٹی کھائیں گے، آپ چاول کھائیں گے، کھانا کھائیں گے تاکہ آپ کا جسم مینٹین رہے، آپ کا باڈی مینٹین رہے۔ آپ پانی پیئیں گے، اللہ نے اس کی ضروریات کا نظم اور اس کی کفالت کا ذمہ لیا اور فرمایا وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها۔ زمین پر چلنے والا کوئی مخلوق اللہ کی ایسی نہیں ہے کہ جس کی رزق کی کفالت اور جس کی رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اللہ نے وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں موجود اپنی نعمتوں کے خزانے کھول دیے۔ آپ نے زمین کے اندر ایک بیج ڈالا، اس بیج کے نتیجے میں ایک کھیتی تیار ہوئی، اس کھیتی کے ذریعے سے آنے والی ثمرات سے، آنے والے پھلوں سے آپ اپنے جسمانی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں، جسمانی ضروریات اور جسمانی حاجات کی کفالت کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو آپ کی روح ہے، اب روح کی بھی کوئی ضرورت ہے، روح کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، روح کی بھی کچھ نیڈس ہیں۔ اس روح کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنے کے لیے، نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے، ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ نے ایک سلسلہ انبیاء قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آدم سے لے کر سلسلہ شروع ہوا، ایک نبی آتا تھا، وہ آ کر کے لوگوں سے کہتا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم اللہ کو ایک مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم سے سلسلہ شروع ہوا، حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، غازیہ کے سلسلہ چلتا رہا۔ 1,00,000 سے زائد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ انبیاء آیا کرتے تھے اور وہ روح کی پاکیزگی کے لیے، روح کی صفائی کے لیے، قلب کی تطہیر کے لیے، قلب کو پیوریفائی کرنے کے لیے اپنا پیغام لاتے تھے، غلط باتوں سے روکتے تھے، اچھی باتوں کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ تو گویا اللہ نے دونوں نظم کی تکمیل فرمائی، انسان کی جسمانی ضروریات کی بھی تکمیل کی، انسان کی روحانی ضروریات کی بھی تکمیل کی۔ روحانی ضروریات کی تکمیل کا جو سلسلہ انبیاء کا شروع ہوا، اسی سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی تشریف آوری، آپ کی آمد مبارکہ ہے۔ جس زمانے میں، جس معاشرے میں، جس سماج میں، جس سوسائٹی میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے کر کے آئے، اگر ہم اس کے پس منظر پر توجہ ڈالتے ہیں، اگر ہم اس کے پس منظر کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں اور اس سماج اور اس معاشرے میں دنیا کی تمام تر برائیاں، دنیا کی تمام تر اخلاقی مفاسد، دنیا کی تمام طریقے کی جتنی بڑی برائیاں ہو سکتی تھی وہ اس معاشرے کا حصہ تھی اور اس معاشرے کا جز بن چکی تھی۔ کچھ اچھائیاں بھی موجود تھیں، کچھ صفات حسنہ بھی موجود تھیں، کچھ چیزیں تھیں، لیکن جو بنیادی شراب نوشی ہے، شراب نوشی اس قدر عام تھی کہ شراب کے لیے 100 سے زائد نام رکھے ہوئے تھے۔ عربک ڈکشنری میں شراب کے لیے 100 سے زائد ورڈ، صبح کے وقت پی جائے تو یہ شراب، دوپہر میں پی جائے تو یہ شراب، دوستوں کی محفل میں پی جائے تو یہ شراب، خواتین کے ساتھ پی جائے۔ غرض یہ کہ اس قدر شراب کی کثرت تھی، اس قدر شراب کی بہتات تھی کہ الگ الگ نام تھے۔ خواتین کے ساتھ بدتمیزی، خواتین کے ساتھ میں بدسلوکی، خواتین کو کچھ نہ سمجھنا، خواتین کو صرف ایک اپنی خدمت کے لیے سمجھنا کہ اس کا کوئی مقام نہیں، اس کا کوئی وقار نہیں، باہمی جنگ و جدال، آپس میں خون ریزی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں لڑائیاں نسل در نسل منتقل ہو رہی ہیں، اور اس کا ریزن اور اس کا کاز اگر جانیں گے تو اس کا ریزن اور کاز معلوم چلے گا کہ آپ کے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پی لیا۔ سب پوری نسل ایک تباہ ہو رہی ہے صرف اس بنیاد پر کہ آپ کا اونٹ کنویں پر گیا تھا، اس نے مجھ سے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پی لیا۔ ایک نسل پوری کی پوری اسی میں جا رہی ہے۔ اس قدر خون ریزی، اس قدر شدت، اس قدر قتل و غارت گری۔ آپ سوچیں کہ ظلم و ستم اس قدر عام کہ آپ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی پوری دیکھیں گے تو مکی دور کی پوری زندگی ظلم و ستم کا ایک قصہ ہے، ایک طویل داستان ہے، ایک تاریخ ہے۔ ایسے حالات میں، ایسے پرآشوب دور میں بچیاں زندہ درگور کی جاتی، باعث عار سمجھا جاتا، باعث ذلت سمجھا جاتا۔ ایک بیٹی اگر گھر میں پیدا ہو جائے، ایک صاحب ہے، وہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہے، بعض مورخین کہتے ہیں کہ وہ دہیا کلبی تھے، بعض کہتے ہیں کہ کوئی اور تھے، وہ آتے ہیں، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہے، نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، رسالت کا اعلان ہو چکا ہے، آپ کے صحابہ آپ کے پاس موجود ہیں، وہ آ کر کے پوچھتے ہیں اے محمد آپ مجھے اپنی تعلیمات کے بارے میں بتائیے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت یہ بتاتے ہیں موٹی موٹی چیزیں. وہ کہتے ہیں محمد مجھے ایسا لگتا ہے میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا گناہ کیا ہے جو شاید اب کا اللہ معاف نہیں کر سکتا. آقا پوچھتے ہیں کہ بتائیں آپ نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کو اللہ معاف نہیں کر سکتا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس گناہ کے اندر شدت اس قدر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی نہیں معاف کر سکتے اور آپ کا مالک اور آپ کا خالق بھی معاف نہیں کر سکتا. حضور کہتے ہیں ذرا واقعہ تو بتائیں کیا واقعہ ہوا ہے. وہ واقعہ سنانا شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ محترمہ حاملہ ہوئی اور میں اسی کے درمیان اپنے ایک بزنس ٹور سے یا کسی اور مقصد سے سفر پہ نکل گیا. میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی، میرے گھر میں ایک بیٹی آئی، اللہ کی رحمت آئی، اور میں کئی سال تک سفر میں رہا. اور جب میں سفر سے گھر لوٹا میں نے آ کر کے اپنے گھر کا جو دروازہ ہے وہ نوک کیا اور دروازے پر دستک دی تو دیکھا کہ دروازے کے اندر ایک چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی ہے. میں نے سیدھا اس سے سوال کیا کہ بچی تم کون ہو؟ اس بچی نے اعتماد کے ساتھ کہا، کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ میں اس گھر کی مالک کی بیٹی ہوں، میں اس گھر کی مالک کی بچی ہوں. وہ صاحب کہتے ہیں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سن رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی بچی ہے جو میرے سفر کے بعد میرے گھر میں پیدا ہوئی ہے. وہ اپنی اہلیہ کے پاس آتے ہیں، وہ بچی گلے سے لگتی ہے لیکن وہ نہیں لگاتے. وہ اہلیہ کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے. وہ بتاتی ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے اور آپ کی بیٹی ہے جو آپ کے جانے کے بعد پیدا ہوئی ہے اور بہت خوبصورت سی ہے. کیونکہ وہ مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ جو صاحب تھے جن کے بارے میں بات ہو رہی تھی یا تو وہ دہیا کلبی تھے، وہ بہت خوبصورت تھے، تو ان کی بچی بھی بہت خوبصورت تھی. خاتون سے وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھیج دیجئے میرے ساتھ، میں اس کو لے کر کے چلا جاتا ہوں. وہ لے کر کے اس کو نکلتے ہیں. بچی یہ سوچتی ہے کہ شاید میرے بابا کئی سال کے بعد آئے ہیں تو ہو سکتا ہے مجھے کھلونے دلانے لے جا رہے ہوں یا مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہوں. لیکن عزیزو وہ لے کر کے جا رہے تھے، لے کے چلتے رہے. ایک جنگل میں پہنچے. ایک جنگل میں جا کر کے انہوں نے گڑھا کھودنا شروع کیا. وہ کہتے ہیں مورخین نے لکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد وہ بچی جب میں گڑھا کھود رہا تھا میرے ماتھے پر، میری پیشانی پر اس پسینے سے شرابور ہو رہی تھی، دھوپ کی شدت تھی. وہ بچی آتی تھی اور اپنے ہاتھوں سے، اپنے پھول جیسے ہاتھوں سے میری ماتھے کو پونچھ دیتی تھی. کہتی تھی کہ اتنی دھوپ میں کیوں گڑھا کھود رہے ہیں، چل کر کے کہیں چھاؤں میں گڑھا کھود لیجیے. ان کے اوپر، ان کے دل پر احساس تو ہوتا تھا، لیکن معاشرہ، سماج، سوسائٹی جو بچی کو ذلت سمجھتی تھی، جو بیٹی کو بوجھ سمجھتی تھی، باعث ذلت سمجھتی تھی، اس معاشرے کے دباؤ کے تحت دبے ہوئے تھے. اور وہ آخر میں اس معصوم بچی کو اٹھاتے ہیں اور اس معصوم بچی کو اس گڑھے میں دفن کر دیتے ہیں. گڑھے میں دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں. یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں پھر سے سناؤ. 3 مرتبہ آپ یہ واقعہ سنتے ہیں. آپ روتے رہتے ہیں. آپ کے صحابہ غصہ ہوتے ہیں کہ تم نے کون سا واقعہ سنایا کہ جس کی بنیاد پر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام. یہ ماحول تھا، یہ معاشرہ تھا، یہ سماج تھا جس میں حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. ایسا معاشرہ، اور جب ایسے معاشرے میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تو اعلان کیا گیا کہ آپ تشریف لائے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اعلان کیا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو بھیجا ہے صرف اور صرف رحمت بنا کر کے. رحمت رحیمہ سے ماخوذ ہے. رحمت کا معنی لغت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ مادر رحم سے بھی ہے. رحم اور رحمت دونوں ایک دوسرے سے مشتق ہیں. یعنی جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ رحم میں رہتا ہے اور محفوظ رہتا ہے دنیا کی ہر تاریکی سے، محفوظ رہتا ہے ہر ایک چیز سے، اسی طریقے سے رحمت والا شخص جس کے پاس رحمت ہو وہ اپنے ساتھ والے کو، اپنے سامنے والے کو، دنیا کی تمام چیزوں کو اس سائے میں محفوظ کر لیتا ہے جس کے اندر کوئی تکلیف نہ پہنچے، جس کے اندر کوئی پریشانی نہ پہنچے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری ہوتی ہے. نبوت کا اعلان نہیں ہوا. آپ کی زندگی کے 40 سال آپ سیرت، یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، ہم سیرت النبی کے جلسے منعقد کرتے ہیں، کانفرنسز کرتے ہیں، لیکن یہ مہینہ حقیقی معنوں میں سیرت سے قریب لانے کا ہے، سیرت کے گوشوں کو اپنی زندگی میں لانے کا، سیرت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیکھنے کا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 40 سالہ دور نبوت سے پہلے کی زندگی کو پڑھنا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس معاشرے میں رہتے تھے اس معاشرے، وہ پورا کا پورا معاشرہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتا تھا.
40 سال کی آپ کی عمر ہوئی، آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی محسوس کی گئی، آپ کی زندگی میں اللہ کی جانب رغبت، دنیا سے بیزاری، اللہ کی عبادت میں شدت یہ محسوس ہوا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک معمول بنایا کہ آپ تشریف لے جایا کرتے تھے غار حرا میں اور جا کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں شدت سے غرق ہو جاتے تھے، محو ہو جاتے تھے، آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اتفاق کے ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ عبادت فرما رہے تھے، غار حرا میں موجود تھے، حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں، اور حضرت جبرائیل جب آتے ہیں تو آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اقرا۔ یہ پہلی وحی کا واقعہ ہے، مقصود یہ واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، مقصود اس کے پس منظر میں جو ایک واقعہ ہے وہ آ رہا ہے، اس کو بیان کرنا ہے۔ حضرت جبرائیل آ کر کے کہتے ہیں اقرا، محمد پڑھیے۔ حضرت محمد کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ وہ زور سے ان کو دباتے ہیں، بھیجتے ہیں، ان کو باہوں میں لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اقرا، ایک بار، دو بار، تین بار، تیسری مرتبہ میں جب کہتے ہیں اقرا پر تو وہ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ پہلی وحی کا واقعہ، یہاں سے نبوت کا آغاز ہوا، پہلی وحی نازل ہوئی۔ اب جو اصل واقعہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے پیش نظر آپ کی طبیعت پر اس واقعے کے بعد بے چینی محسوس ہوئی۔ ظاہر ہے معمولات زندگی سے ہٹ کر کے کوئی اچانک سے کوئی عجیب سا واقعہ پیش آئے تو انسان کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہونا ایک انسانی فطرت ہے، اضطراب پیدا ہونا، آپ کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سیدھے گھر تشریف لے آئے، آپ کی شریک حیات، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ سے آپ تشریف لائے، اور حضرت خدیجہ سے آ کر کے اپنی بے چینی کا اظہار کیا، اور فرمایا کہ خشیت علیہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بے چینی کے نتیجے میں اپنے آپ کو کھو بیٹھوں گا، میں اپنی جان دے بیٹھوں گا، ایسا لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، مجھے اللہ تعالیٰ بلا لیں گے۔ اب جو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں وہ الفاظ آپ کو سننے کے قابل ہے، وہ الفاظ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے غماز ہیں، عکاس ہیں۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک ابدا، اے محمد کلا، ہرگز نہیں، امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے، یہ بات اسمبھو ہے، یہ بات، واللہ ما یخزیک ابدا، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو پریشانی میں نہیں مبتلا کر سکتا، اللہ آپ کو بے چینی میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، کیونکہ آپ عبادتیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ روزے رکھتے ہیں۔ نہیں، ابھی تو اسلام ہی نہیں آیا ہے، ابھی تو نبوت کا آغاز ہی نہیں ہوا ہے، لیکن حضرت خدیجہ جس اعتماد سے کہہ رہی ہے تو یقین اس بات کا ہے کہ کچھ صفات آپ کے اندر ایسی ہیں جن صفات کی بنیاد پر اللہ نے آپ کی شخصیت کو زندہ کر دیا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک ابدا، اے محمد آپ کو اللہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحمہ، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، آپ تعلقات میں اسٹرانگ شپ لاتے ہیں، مضبوطی لاتے ہیں، آپ تعلقات کو توڑتے نہیں ہیں، آپ رشتہ داریوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ انک لتقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ انک لتکسب المعدوم، آپ اس شخص کو کما کر کے کھلاتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے کما نہیں سکتا، آپ بیواؤں کی کفالت کرتے ہیں، آپ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، آپ یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں۔ انک لتکسب المعدوم، آپ اس کو کما کر کے کھلاتے ہیں جس کے پاس کھانے کے لیے 2 لقمے نہیں ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور آپ آنے والی ناگہانی حادثات پر، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی نفع رسانی کا کام کرتے ہیں۔ حادثات میں آپ، مصیبت کے، پریشانی کے وقت میں آپ مظلوموں کے مسیحا بن کر کے سامنے آتے ہیں۔ لہٰذا کلا واللہ ما یخزیک ابدا، اے محمد ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو ذلیل اور رسوا کر دے، اللہ آپ کو کسی طریقے کی بے چینی میں مبتلا کر دے۔ یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مفہوم، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات مبارکہ نبوت سے قبل تک ان صفات کی عکاس تھی، نبوت سے قبل تک ان صفات سے متصف تھی۔ اسلام نہیں تھا، نبوت نہیں تھی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مظلوموں کا مسیحا کہا جاتا تھا۔ ایک خاتون آتی ہے یمن کی کہ جس کے اوپر مکہ میں ظلم ہوتا ہے، ایک ظالم شخص ظلم کرتا ہے، اس کے ساتھ میں اس کے حقوق تلفی کرتا ہے، وہ خاتون پریشان ہوتی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی مکہ میں کہ جا کر کے اس ظالم سے بات کرے کہ وہ حق چھوڑ دے۔ ایک شخص اکیلا محمد الرسول اللہ کے پاس تین فضل کے نام کے لوگ آتے ہیں اور وہ آ کر کے ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین پر کسی باہر کے آنے والے شخص کے ساتھ میں کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوتی۔ یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مفہوم ہے۔ آپ سراپا رحمت تھے۔ آپ تو فرماتے ہیں کہ یتیم بچہ اگر کہیں ایک جگہ پر بچے اکٹھے ہو جائے، کسی ایک مقام پر بچے جمع ہو اور ان بچوں میں آپ کا بھی کوئی بچہ ہو تو آپ اس بچے کو بیٹا کہہ کر کے مت پکاریے۔ ممکن ہے ان میں سے کوئی بچہ یتیم ہو جس کو کوئی بیٹا کہنے والا نہ ہو اور اس کے دل کو تکلیف گزرے، لہٰذا آپ اپنے بچے کو اپنے نام سے پکاریے، بیٹا مت کہیے۔ یہ ہے تعلیمات حضرت انس کہتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال سے زیادہ خدمت کی۔ میں چھوٹا سا تھا، میں چھوٹی عمر میں میری ماں نے لا کر کے حضور کی خدمت میں مجھے کہہ دیا تھا کہ یہ آپ کی خدمت میں رہے گا۔ میں نے 10 سال تک خدمت کی۔ فما قال لی اف قط، کبھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اف تک نہیں کہا، ولا لما صنعت ولا لما ما صنعت، مجھ سے یہ تک نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا اور انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ تھے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے ساتھ میں رہنے والوں کے ساتھ میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن، آپ کی جان لینے کے در پہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم و ستم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عاجز آ گئے۔ عاجز آ کر کے آپ نے فیصلہ کیا کہ مکہ کے شہر کے بجائے میں دوسرے شہر کی طرف چلوں، ہو سکتا ہے میری وہاں بات سنی جائے۔ آپ نے طائف کا سفر کیا، طائف تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے آپ کی زندگی کا سخت ترین دن کون سا ہے؟ حضرت عائشہ سے نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ مکہ کے لوگوں نے تو یقیناً مجھے بہت تکلیفیں دی ہیں، لیکن میری زندگی میں ایک ایسا سخت ترین تکلیف ترین دن گزرا ہے جو طائف کا دن تھا۔ جس دن میں طائف گیا تھا، میں نے جا کر کے 3 بادشاہوں کو جو آپ کے رشتے میں ایک مکہ سے آپ کی ننیالی رشتہ داری بھی تھی طائف کے لوگوں کی، اسی لیے آپ تشریف لے گئے تھے، تو 3 سرداروں کے پاس آپ تشریف لے گئے تھے۔ پہلے نے آپ کو ذلیل و رسوا کیا، دوسرے نے بھی کیا، تیسرے نے تھوڑا سا نرمی کا مظاہرہ کیا، کہا کہ اگر آپ رسول ہیں، سچے ہیں تو ظاہر ہے کہ میں آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، اور اگر جھوٹے ہیں تو میرے لیے یہ مناسب نہیں کہ میں آپ سے بات کروں۔ غرض یہ کہ آپ جب وہاں سے لوٹے تو جو پہلے سردار تھے انہوں نے نہ صرف ظلم و ستم کی تمام روایتوں کو توڑ دیا، آپ کے پیچھے بدماش بچوں کو لگایا، اوباش لڑکوں کو لگایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہر سے باہر کی جانب جا رہے ہیں، بدماش اور اوباش لڑکے آپ کے اوپر پتھر پھینکتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک سے خون نکلتا ہے، جوتیاں بھر جاتی ہیں۔ آپ کے ساتھ میں آپ کے رفیق سفر آپ کو پیٹھ پر بیٹھاتے ہیں، پیٹھ پر بیٹھا کر کے آگے لے جاتے ہیں، وہ کبھی ڈھال بن جاتے ہیں، آپ نڈھال ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لے جا کر کے وہ ایک باغ میں روکتے ہیں۔ وہ باغ کا وہ واقعہ بخاری شریف میں مذکور ہے۔ ایک صحابی فرشتہ آ کر کے پوچھتا ہے کہ بتائیے یہ دونوں پہاڑ جن کے درمیان طائف ہے، کہیے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، اس میں یہ چکنا چور ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت تھے، آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ چاہتے تو حکم دے دیتے کہ جن ظالموں نے آپ کے اوپر پتھر پھینکے ہیں، جن ظالموں نے آپ کو خون سے لہولہان کیا، آپ چاہتے تو 1 سیکنڈ لگتا حکم دے دیتے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ممکن ہے کہ آج یہ ایمان نہ لے کر کے آئیں لیکن ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے کر کے آ جائیں۔ فتح مکہ کا واقعہ یاد کیجئے، قرآن کریم کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها ذلہ۔ یہ قرآن کریم انسانی فطرت بیان کرتا ہے کہ جب بادشاہ اور فاتح کسی شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، افسدوها وہ اس کے نظام کو درہم برہم کر دیتے ہیں، وہ جعلوا عزت اہلها اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ نظام ہے، ایک فطرت کا نیچرل نظام ہے، لیکن محمد رسول اللہ جو مکہ کی زندگی میں ظلم و ستم کے تمام پہاڑ توڑے گئے، اور اس کے بعد جب وہ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور صحن مکہ میں پہنچتے ہیں تو وہی ابو سفیان جو آپ کی جان لینے کے در پہ رہا کرتے تھے، وہی کفار مکہ، وہی سرداران قریش جو آپ کی جان کے دشمن تھے، وہ آج آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں اور
آپ اعلان فرماتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم، آج انتم الطلقاء، آپ سب آزاد ہیں، آج تمہارے اوپر کوئی جرم نہیں، تمہارے خلاف کوئی چارج شیٹ نہیں، تمہارے خلاف کوئی فائل نہیں، سب کو معافی، سب کو امان۔ یہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب آپ ذبح کریں تو تیز چھری سے ذبح کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا جانور کو تکلیف ہو، آپ کی چھری نہ چل رہی ہو، ذرا سی رگ کٹ جائے اور آگے چھری کام نہ کرے اور جانور تکلیف میں پہنچ جائے۔ یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت جانوروں کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے، ایک صحابی نے ایک چوزوں کو قید کر لیا، وہ چوزے ایک جگہ قید ہو گئے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، ناپسندیدگی ظاہر کی اور فرمایا ان کو فوراً سے آزاد کر دو، ان کو چھوڑ دو، ان کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، ان کو چھوڑو۔ وہ یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت تھے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جو کہا، صرف رحمت للمسلمین اور رحمت للمؤمنین نہیں بلکہ رحمت للعالمین۔ آپ دشمنوں کے لیے بھی اس دنیا میں رحمت تھے، آپ مومنین کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت ہے، جانوروں کے لیے، چرند پرند کے لیے، تمام کی تمام دنیا کی مخلوق کے لیے، اس کائنات میں بسنے والی ہر چیز کے لیے محمد الرسول اللہ رحمت دو عالم تھے، رحمت تھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی شخصیت میں، اپنی ذات میں، اپنی پرسنالٹی میں، اپنے کردار میں وہی کردار رحمت پیش کریں، وہی کیریکٹر رحمت پیش کریں، وہی صفات رحمت لے کر کے آئیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو حالات ہیں، ہمارے معاشرے کی جو اخلاقی سطح ہے، وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے میچ نہیں کرتی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ، ہمارے ملازموں کے ساتھ ہمارا سلوک، ہمارے گھریلو زندگی میں ہمارا سلوک، حضرت عائشہ تو کہتی ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ کے بچے حضرت حسن اور حسین، ہمارا سلوک بچوں کے ساتھ، حضرت حسنین تشریف لے آتے تھے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہوتے تھے، آپ نماز کو طویل فرما دیتے تھے۔ صحابی پوچھتے تھے کہ نماز بڑی لمبی ہو گئی، کیا بات ہوئی؟ کہا میرے کندھے پر میرے بچے موجود تھے، مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں جلدی اٹھ جاؤں اور ان کا جی نہ بھرے۔ یہ بچوں کے ساتھ میں محبت اور شفقت تھی، یہ بچوں کے ساتھ میں آپ کا تعلق تھا، جانوروں کے ساتھ میں، لوگوں کے ساتھ میں، دشمنان کے ساتھ میں۔ آج ہمارے درمیان جو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس آیت کو صرف تقریروں تک محدود نہ رکھیں، صرف کانفرنسز تک محدود نہ رکھیں، بلکہ عملی طور پر اس کو رفیق کار بنائیں، عملی طور پر اپنے لیے پریکٹیکل ماڈل بنائیں، عملی طور پر ہم اپنے آپ کو کردار رحمت دیکھیے، کردار رحمت آپ پیش کریے، جس طرح محمد رسول اللہ کے جان لینے والے، محمد رسول اللہ کی جان لینے کے پیاسے محمد رسول اللہ کے شدائی بن گئے، ان کے ساتھ میں لڑنے والے بن گئے۔ وہ لوگ جو ایک اونٹ کو دوسرے اونٹ سے پانی پینے پر جنگیں کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی اور ایک دوسرے سے پہلے پانی نہیں پیا۔ یہ کردار رحمت کہ ایک صحابی آتے ہیں، وہ 3 غزوے کا واقعہ ہے، ایک کے پاس آتے ہیں، پانی پیش کرتے ہیں، دوسرے کی آواز آ جاتی ہے، کہا اس کو پہلے پانی دے دیجئے، تیسرے کی آواز آ جاتی ہے، وہاں پہنچتے ہیں، ان کی جان چلی گئی، لوٹ کے پیچھے آئے، دیکھا ان کی جان چلی گئی، لوٹ کے بعد پہلے والے کے پاس آئے، دیکھا ان کی بھی جان چلی گئی۔ پانی ایک دوسرے سے پہلے جان پینا گوارا نہیں کیا، جان دینا گوارا کی۔ یہ اس کردار رحمت کا آج یہ متقاضی ہے ہم سے اس بات کا کہ ہم اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں داخل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس آیت کریمہ پہ توفیق عمل و فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔